بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی بھی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہب موجود ہیں، یہ مدینہ منورہ کے ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہب سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے دروازے پر پہنچے، دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور ان کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا، بھاگ جاؤ، کیا بات کرتے ہو؟ وہ صحابی بیچارے غریب تھے، پہلے ہی غم کھائے ہوئے تھے، تو وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے آواز دی، اے ابا جان، سوچ لیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے رنگ کو نہیں دیکھوں گی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھوں گی۔ ابا جان، میں تیار ہوں، اور کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے مجلس میں پہنچے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہی اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمرو نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سعد لڑکی کو لے آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ اور بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں، میں 400 کہاں سے لاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، اور ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 حق مہر ادا کرنا
اور دوستوں سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا بہت اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 2 سے زائد دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 سے کچھ زیادہ دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوش تھے۔ کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے لڑکی کو لینے میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں۔ 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا، کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بار بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی اور تیرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی اور مسلمان بھی راضی ہو جائیں۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، اور نہ ہی سہاگ رات یاد رہی، اور نہ ہی بیوی کے پہلوں میں رات کا لیٹنا یاد رہا۔ یاد رہا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھیں، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا؟ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہو؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ ہے، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مر گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے، جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا اور ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں سعد ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش خبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کا اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونچھ رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی۔ اے سعد، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔